آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار کے داڑھی شریف کا بال مبارک ہے۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد تمہارے پاس موئے مبارک کیسا ہے؟ یہ سب کم علمی ہے، معلومات ہے نہیں، بس سوالات پہ سوالات کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب آخری آپ نے صرف ایک ہی حج کیا، جب حج فرمایا تو یہ بال لے کر اور ابو طلحہ انصاری کو دیے اور کہا اس کو تقسیم کر دو۔ ادھر کے بال مبارک نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، اور آج وہ بال مبارک اگر لوگوں کے پاس موجود ہوتے تو حج مسلمان، بات کیا ہے، صحابہ کرام اپنی آنکھوں میں رکھ کے لے گئے۔ اور بال مبارک شریف کی بات یہ ہے کہ اس میں شاخیں نکلتی ہیں۔ ہمیں ایک موئے مبارک ملا تھا 43 سال کے بعد، آپ اس میں دیکھ سکتے ہو، یہ ریش مبارک ہے، یعنی آپ کی داڑھی شریف کا بال مبارک ہے، باریک ہے۔ اور سر مبارک کے بال مبارک بھی ہوتے ہیں، اور بھوے مبارک کے بھی بال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ موئے مبارک شریف ہے، بال مبارک یہ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ داڑھی شریف کا بال مبارک ہے۔ اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہی نہیں، وہ خود کہتے ہیں اس میں کشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی ہر چیز سے، ہر تبرک سے محبت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین اکرام، معزز سامعین و حضرات، بات یہ ہے کہ ہر سال ہم جشن ولادت مناتے تھے اور مناتے رہیں گے۔ اس سال جو بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جو جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پورے 1500 سال ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی۔ اور جس وقت آپ کے عمر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں تو یہ اندازہ لگا لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آقا دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 525 عیسوی کو اپنے پیارے محبوب کا ظہور کیا اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور دنیا میں جب تشریف لائے تو ہر سال صحابہ کرام خوشیاں مناتے کہ یہ وہ سال ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اس سال جو ہے وہ 1500 سال ہو گئے کہ اس خوشی میں بڑی جشن ولادت کے سلسلے میں بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ 1500 سال ہو گئے، 1400، اور یہ منانے سے کافی لوگوں کو معلومات ہوئی ہے کہ جشن ولادت جو ہم منا رہے ہیں اور وہ کیوں منا رہے ہیں، اور اس کا 1400 لوگ سنتے تھے، لیکن 1500 تو معلومات یہ ہوئی کہ 53 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور 53 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ حیات النبی ہیں۔ اور اس کے بعد ان دو یعنی 63 سال میں جو 53 سال تھے اس میں 88 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور 26 صورتیں مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ 1400 سے کل ہوئیں۔ اس کے بعد آتے تھے آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ خوشی منانے والے کہ ہمارے آقا جب تشریف لائے تھے تو جہالت کا زمانہ تھا، اور ایسا زمانہ تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ مقام آج بھی موجود ہے مکہ مکرمہ میں کہ جس جگہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج لوگ بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جب میں گیا تو کہا کہ ہم اس کی کھدائی کرتے ہیں تو یہاں سے تازہ خون لگتا ہے۔ یہ میں نے سنا ہوا ہے کہ اس مقام پر آپ حرم شریف جائیں گے تو اسی رات میں ایک پل ہے، اس کے نیچے وہ جگہ بنی ہوئی ہے جس جگہ لڑکیوں کو
گورکن کیا جاتا تھا۔ اب خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ معاملہ جو تھا یہ ختم کر دیا گیا، اور محبت اتنی ہوئی کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہنے لگے۔ اب جن کے آنے سے دوسری خوشی اس بات کی کہ اللہ کے وہ محبوب جس نے اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ملاقات کی، جتنے بھی پیغمبر آئے کسی نے رب سے ملاقات نہیں کی۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دنیا میں آپ نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ کسی نے ملاقات نہیں کی، آپ کا سایہ نہ تھا۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، اور جو لوگ گستاخ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح تھے اور یہ تھے، تو ان کو غیرت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر غیرت ہونا، یہ بات اتنا بڑا الفاظ کہنا کہ ہمارے جیسے تھے، تو اس گدھے سے ہی پوچھو تیرے اوپر قرآن نازل ہوا، تو نے اللہ سے ملاقات کی، کیا رب تجھ پر درود پڑھتا ہے؟ تو ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ ہماری طرح ہے۔ یہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھے، ان کو غیرت کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ کیا ہے کیا نہیں ہے رب جانتا ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے رب حضور کی شان۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب معراج شریف میں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے سب نے نماز پڑھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو مر گئے، تو آپ مجھے یہ جواب دے دیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو لے گیا بندے کو مسجد حرام سے مسجد تک، تو وہاں جو نماز پڑھائی تو وہ کیا تھا؟ مختلف ملکوں سے جا کر ایک مقام پر پہنچے۔ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے مردہ، اور پڑھانے والا جو ہے وہ امام، ان کی شان کیا ہوگی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ مجھ سے ایک نے سوال کیا کہ جشن ولادت کہاں سے آپ ثبوت ہے؟ میں نے کہا کہ صرف اتنا بتا دے تو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے، ان کے آنے کی تجھے تکلیف ہوئی ہے یا ان کے آنے سے تجھے خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ تشریف لائے کہ گورکن کر دیا جائے، یعنی لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، جہالانہ دور تھا، اور وہ سارا کا سارا ختم ہوا۔ اور وہ اللہ کے محبوب جنہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد سیر کرائی، ان کے علاوہ کسی نے اتنی بڑی خوشی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جشن ولادت ہم خوشی منا رہے، تمہارے یہاں ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کی خوشی مناتے ہو، تو وہ نہیں بتاتے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ اور ہر بات یہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، میں کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ جو آج موبائل جو تمہارے پاس ہے کن سے ثابت ہے کہ تم موبائل استعمال کرو؟ کون سے نبی سے ثابت ہے؟ کون سے صحابہ سے ثابت ہے کہ تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھو؟ صحابہ کرام ایئر کنڈیشن میں بیٹھے تھے، اور ہم سے اگر سوال کرتے ہو کہ ایئر کنڈیشن میں کیوں بیٹھتے ہو، تو ہمارے پاس جواب یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ ہم دلائل کہتے ہی نہیں سرکار دو عالم کے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہیں کہتے، کیونکہ ہم تو ہر بات کو مانتے ہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کو ہم صحیح طرح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کسی نبی کے لیے یہ نہیں آیا، صرف آقا دو جہاں کے لیے کہا اللہ نے کہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے آقا کے لیے۔ بد نصیب وہ لوگ جو آقا کی خوشی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور منافقت بھی کرتے تھے، کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن ان کو خوشی نہیں آنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ پروردگار میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ایسی ہدایت دے، یہ بھی میرے آقا کا جشن منائیں، جشن میلاد النبی منائیں۔ پروردگار ان کا دل پھیر دے، اپنے محبوب کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم عطا فرمائے۔